نر ہوتا ہے، ایک مادہ ہوتا ہے، میل اور فیمیل فلاورز ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں کراس پالینیشن ہوتا ہے اور سبزی اور اناج انسان کو ملتا ہے. اور امین آج کو سی اور تمہاری ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا پیدا کیا، مرد بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا. وَمِمَّا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسی بہت سی چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے بنائے جس کا تمہیں علم نہیں ہے. بات علم ہو گیا کہ الیکٹریسٹی میں نیگیٹو اور پازیٹیو ہوتا ہے، الیکٹران ہوتا ہے تو پازیٹران بھی ہوتا ہے، اور میگنیٹ میں پازیٹیو چارج ہوتا ہے تو نیگیٹو چارج بھی ہوتا ہے، اور نارتھ پول اور پول ہوتا ہے. دنیا میں اس بات کی یہ تحقیق ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چیزوں میں جوڑے پیدا کیے کہ اس کائنات میں کسی کا اگر جوڑا نہیں ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اسی لیے کہا گیا سبحان الذی خلق الازواج، پاک ہے پروردگار، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے. باقی ساری چیزوں کو اس نے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا. انسان کو بنایا تو عورت کو بنایا، اور انسان کے جنسی خواہش، مرد کے جنسی خواہش کا محل وہ پلیس ہے، وہ مقام ہے جہاں وہ عورت کے پاس جا کر اپنے جائز خواہشات کو پوری کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لذت رکھی ہے سیکس کے اندر، جنس کے اندر، وہ ایک ذمہ داری کے اندر اللہ تعالیٰ نے باندھ دیا ہے. صرف لذت کا خواہاں نہ ہو انسان، صرف لذت جو ہے خواہاں نہ کرے، بلکہ اس کے ساتھ ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سماج کی فروغ سے بچوں کو پیدا کرے، اور بچوں سے سماج بنتا ہے، خاندان بنتا ہے، خاندان سے سماج اور سماج سے پورا ملک بنتا ہے. اگر کوئی ذمہ داری قبول نہ کرنا چاہے، بیوی کے پاس نہ جانا چاہے، بچے پیدا نہ کرنا چاہے اور آزاد زندگی بسر کرنا چاہے، صرف اپنی جنسی خواہش کو پوری کرنا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بس غیر ذمہ دار ہے، اسے کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جب اس کے بڑھنے کا زمانہ آیا تو اسے سماج سے لیا، باپ سے لیا، ماں سے لیا، پھوپھا، نانا، چچا، پھوپھی، خالہ، سب نے سے پرورش کی. سماج میں گیا تو سماج کے سب لوگوں نے اسے پیار محبت دیا. تب ایک انسان ترقی کرتا ہے اور بڑا ہونے کے بعد یہ ارریسپانسبل بننا چاہتا ہے، غیر ذمہ دار بننا چاہتا ہے، صرف اپنی خواہش، جنسی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، لیکن نہ شادی کرنا چاہتا ہے، نہ بیوی رکھنا چاہتا ہے، نہ بچے پیدا کرنا چاہتا ہے، نہ خاندان بنانا چاہتا ہے. وہ ایسے ریسپانسبل لوگ، ایسے غیر ذمہ دار لوگوں کے لیے قانون بنایا جائے کہ ساتھ سماج میں جیسے چاہے تم زندگی بسر کرو، اور جانوروں کی طرح زندگی بسر کرو. بلکہ جانور بھی یہ کام نہیں کرتے جو انسان نے ایجاد کیا تھا، مردوں سے اپنی خواہش کو پوری کرنے کا. یہ باوجود کا پہلے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کی فطرت میں، دنیا کے تمام مذاہب میں یہ ممنوع قرار کیا گیا ہے، حرام قرار دیا گیا ہے. دنیا کا کوئی بھی مذہب لے لیجیے، یہ فطری بات ہے. فطرت میں مرد عورت کے پاس جاتا ہے، مرد سے اپنی خواہش پوری نہیں کرتا، عورت سے اپنی خواہش پوری نہیں کرتی. جو کرتے ہیں وہ غیر فطری کام کرتے ہیں. اب فطرت کیا ہے؟ فطرت میں آسان نفسیات کی جو تعریف ہے، سائیکالوجی میں جو ڈیفینیشن ہے، اس کے لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں. فطرت اس بات کو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہو جو ہر زمانے میں ہوتا رہا ہو، ہر منظر میں ویسا ہی رہا ہو، اور عمر کے ہر حصے میں ویسا ہی ہوتا رہا ہو، اس کو کہتے ہیں فطرت. مثلا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے، یہ فطری ہے. اس کا مطلب ہے ہندو کا بچہ بھی روتا ہے، مسلمان کا بچہ بھی روتا ہے، ہندوستان کا بچہ بھی روتا ہے، امریکہ کا بچہ بھی روتا ہے. اس کو کہتے ہیں فطری، فطرت. کسی کے گھر میں موت ہو جائے تو رونا یہ فطرت ہے. فطرت کا مطلب ہے کہیں آپ نہیں دیکھیں گے کسی زمانے میں 800-500 سال پہلے کوئی مر جاتا تھا تو لوگ خائے لگاتے تھے. کہیں ٹرائب میں ایسا نہیں ہوتا ہے. کیا ہندوستان کے لوگ روتے ہیں، امریکہ کے لوگ ہنستے ہوں؟ نہیں ہوتا. فطرت جب کہا جاتا ہے تو وہ کام جو دنیا میں ہر زمانے میں ویسا ہی ہوا ہو، ہر مذہب میں ویسا ہی ہوتا رہا ہو، اور ہر میل اور فیمیل میں ویسا ہی ہوتا رہا ہو، اس کو کہتے ہیں فطرت. سیدھے ہاتھ سے کہنا فطری ہوئے کیا دنیا بھر میں دیکھ لیجیے، مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. ہر آدمی سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہے، بعد میں بائیں ہاتھ سے کھانے کا فیشن ہو گیا. تو فطرت جب کہتے ہیں تو یہ مرد عورت سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا یہ فطری ہے. اور ہزاروں سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے تو مرد عورت کی سے اپنی جنسی خواہشات کی تصویر کرتا رہا ہے. ہر مذہب کے اندر، ہندو ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو یا مسلمان ہو، مرد عورت کی سے اپنی تصویر کرتا رہا ہے. انڈیا کا ہو یا امریکہ کا ہو یا افریقہ کا ہو یا لیٹن امریکہ کا ہو، فطرت جب کہتے ہیں تو دنیا میں یہ رائے شدہ نظام ہے کہ مرد اور عورت سے اللہ نے جوڑا بنایا، اس سے خاندان بنتا ہے اور ایک دوسرے کی خواہشات پوری کی جاتی ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں بڑا زوال آیا. سب سے پہلے ایک زوال یہ آیا، آپ ذرا غور سے آپ دیکھیے. پہلا زوال تو یہ آیا کہ خاندان میں جو شادی ہوتی تھی، جسے انگریزی زبان میں ارینج میرج کہا جاتا ہے. ادھر سے لڑکے کے گھر کے لوگ جاتے ہیں اور لڑکی کے گھر والوں سے رشتہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ اپنی بیٹی کو دیں گے، اور دونوں طرف سے جب رضامندی ہو جاتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے ارینج میرج.
شادی کے جو مختلف اقسام بتائے گئے ڈفرنٹ ٹائپس آف میرج، اس میں بتایا گیا کہ سب سے مستحکم پائیدار پرماننٹ ریلیشن شپ جو ہوتی ہے وہ ارینج میرج میں دونوں خاندان کی طرف سے لڑکا اور لڑکی کا انتخاب ہوگا، رشتہ مانگا جائے. اس میں ایک سیڑھی نیچے اتر کر سماج آیا اور ایک زمان آیا لاؤ میرجز کا، اس سے نیچے اترے. تو انسان لڑکا کہنے لگا کہ میں جس سے چاہتا ہوں اس سے بھی شادی کروں گا. اس کی جو تباہیاں، اس کی جو بربادیاں ہیں وہ ہم اپنے آنکھوں سے اپنے سماج میں دیکھ سکتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی کسی کا حسن پسند آیا، کسی کی چال پسند آ گئی، کسی کی گردن پسند آ گئی، کسی کے آواز میٹھی آواز پسند آئی کہ لڑکا فوراً کہنے لگا میں سے شادی کروں گا، شادی کر لیتا ہے. اس کے بعد جب حقیقی زندگی اصل زندگی شروع ہوتی ہے تو وہاں معلوم ہوتا ہے کہ نہ اونچی گردن کام آتی ہے، نہ گوری رنگت کام آتی ہے، نہ میٹھی زبان کام آتی ہے، نہ چہرے کا حسن کام آتا ہے. اصل میں عورت کا مزاج جو کردار کام آتا ہے خاندان بنانے میں، وہاں سے لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. لو میرجز ایک سیڑھی نیچے اتر کر لوگ آئے. پھر اس کے بعد لو میرجز سے نیچے انسان جب اترا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ دونوں ہو گیا کہ لڑکا اور لڑکی شادی نہیں کریں گے، نہ ارینج میرج ہوگا نہ لو میرج ہوگا. اس کے بعد کہا جانے لگا لیو ان ریلیشن شپ، لڑکا اور لڑکی دونوں جو ہے ایک گھر میں رہیں گے لیکن شادی نہیں کریں گے. شادی کے بغیر سے جب تک من بڑھے رہیں گے، جب من نہ کرے چلے جائیں گے. تو لیو ان ریلیشن شپ پر لوگ نیچے اتر کر آئے، اس سے نیچے تھا شادی نہیں کرنے کا. لیکن اس میں بھی مرد مرد کا رول پلے کرتا تھا، عورت عورت کا کردار ادا کرتی تھی اور دونوں ایک دوسرے کا کردار ادا کرتے تھے. اس سے نیچے سماج اترا تو اس کے بعد ڈنگس کا تصور آیا، ڈوئل انکم نو کڈس، یعنی لڑکا اور لڑکی دونوں ساتھ رہیں گے لیکن بچے بھی نہیں جانیں گے، خاندان میں نہیں بتائیں گے. لیو ان ریلیشن شپ میں کم از کم لڑکا لڑکی کے ساتھ دونوں ہوتے اور دونوں بچے جب تک خاندان بناتے شادی نہیں کرتے اور بات ہے. لیکن اس سے نیچے سماج جب اترا، اس سے اللہ کی گراوٹ آئی اور ڈنگس کا تصور آیا. ڈوئل انکم، دونوں کمائیں گے، نو کڈس، بچے نہیں جانیں گے. اور رول بھی لڑکا اور لڑکی کا متعین نہیں ہوگا. لڑکا کبھی کھانا پکائے گا اور لڑکی بازار جا کر سودا لے آئیں گے. لڑکا کبھی کپڑے دھوگا اور لڑکی جو ہے کوئی اور کام کرے گی. بیٹھ کر رول کا تصور ختم رکھتے ہیں. پھر اس سے نیچے آیا ویسٹ ریلیشن شپ، لڑکا اپنے گھر میں لڑکی اپنے گھر میں. جب دونوں کی جنسی خواہش کی ضرورت قریب آئیں ملے، پھر اس کے بعد دونوں ساتھ دور ہو جائیں. دونوں کے درمیان کوئی تعلق سوائے جنسی تعلق کے باقی نہیں رہے گا. اس کا ایک فلسفہ ہے، اس کے کچھ قوانین لوگوں نے وضع کیے اور اس کا نام لوگوں نے دیا، اس کا نام ہے ویسٹ ریلیشن شپ. پھر اس سے نیچے اترے تو لڑکا اور لڑکی کا تعلق ہی ختم ہو گیا. لڑکا لڑکے سے اور لڑکی لڑکے سے دونوں اپنی خواہشات کو پوری کریں گے. یہ تصور آ گیا. اس تصور کے نتیجے میں انسان اکیلا رہنا چاہتا ہے. سماج کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرنا چاہتا اور لڑکی کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتا، بلکہ اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے کچھ کام کر لے گا. اس کے بعد وہ آزاد رہنا چاہتا ہے. سماج میں نہ خاندان بنانا چاہتا ہے، نہ شادی کرنا چاہتا ہے، نہ بچے دینا چاہتا ہے، نہ سماج کو کچھ دینا چاہتا ہے. یہ بدفعلی، یہ بدکاری، یہ فحاشی دنیا کے ہر زمانے میں سے فحاشی ہی تسلیم کیا گیا، گناہ ہی تسلیم کیا گیا. لیکن ادھر کچھ نامعقول لوگ ہیں جو ابھر رہے ہیں اور اسے جائز قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں. اب تھوڑا سا میں فلسفے کی زبان میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے شروع ہوا اس موومنٹ کو.